من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ لوگ سن چکے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 6 صفات بیان فرمایا وہ لوگ اس قرآن میں شک نہیں کرتے، پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہماری راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام فرمایا کہ وہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مومنین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلے ان کی بیماری کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اب ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے۔ پہلے کافروں کا بتایا کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، ان کی بیماری کا ذکر ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، کافروں کے کانوں پر مہر لگا دیے اور آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے۔ اور یہ مہر بھی کیوں لگی؟ ان کے کفر کے سبب۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر تو وہ اللہ پہ اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تو ہم اسلام کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مہر لگی ہے ان کے کفر کے سبب لگی ہے۔ یہ نبیوں سے دشمنی رکھتے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور کانوں پر مہر لگا دی۔ کیوں؟ اب ان کے سارے ہدایت کے راستے بند ہو گئے۔ الیکشن کے دنوں میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں جب، تو بیلٹ باکس ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ اس باکس کو سیل کر دیتے ہیں، سیل کر کے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس باکس میں سے نہ کوئی پیپر باہر آ سکتا ہے نہ کوئی اس کے اندر جا سکتا ہے، اس پر مہر لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اب اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتا، اب مہریں لگ گئی ہیں ان کے دلوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ اب مہریں لگ گئی ہیں ان کے دل پر اور کانوں پر۔ اصل میں دل پر کفر کی مہر لگ جانا، دل پر کفر کی مہر لگ جانا، یہ سب سے بڑا عذاب الہی ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ جب دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دینا، جب مہر لگ جاتی ہے تو بات پکی ہو جاتی ہے کہ اب یہ بندہ اسلام لا ہی نہیں سکتا، اب یہ کفر پر بھی اس کی موت ہوگی، اس کی قسمت میں کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت خالی کافروں کے لیے نہیں ہے، آج مسلمانوں کے بھی کام کیسے ہو گئے، ان کے دل کہاں چاہتے ہیں۔ آج کسی مسلمان کو بلاؤ نیکی کی طرف یا کسی واعظ کی طرف، یا اذان ہوتی ہے تو کتنا دل کھنچتا ہے، کہاں دل کھنچتا ہے ہم لوگوں کے۔ ہم لوگوں کے دل ایسے ہو گئے، اگر مہر ان کے دلوں پر لگی ہے تو مسلمان کون سے کم ہیں، ہمارے دل کہاں چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ ابھی برائیوں کی محفلیں ہو، ناچ گانے کی ہو تو دل وہاں لپکے گا وہاں پہ۔ تو انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس کا دل کس طرف لگا ہوا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی مہر والوں میں شمار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا قلوب قلب کی جمع ہے،
قلب کے معنی کیا ہے؟ الٹا ہونا، الٹا ہونا۔ یہ سینے میں الٹا لگا ہوا ہے، سارے آرگن سیدھے لگے ہوئے نا، یہ الٹا لگا ہوا ہے۔ اس کی جڑیں آسمان کی طرف ہیں، اس کی جڑیں آسمان کی طرف ہیں۔ اور انسان کو جتنی قوت ارادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب اسی لیے دیا ہے کہ ساری زندگی اپنے دل کو سیدھا کرتا رہیے۔ یہ دل ٹیڑھا لگا ہوا ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس سیدھا کرنے سے مراد اس کو قابو کرنا ہے۔ طرح طرح کی خواہشیں ہر وقت اس کے اندر ابھرتی رہتی ہیں، کبھی اس چیز کی خواہش، کبھی اس چیز کی خواہش۔ تو اب ساری قوت لگا کے اس کو رب کی طرف لگانا ہے۔ رب کی طرف لگانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ الٹا لگا ہوا ہے، اس وجہ سے انسان ہر اچھی بات کو بھی نا الٹا لیتا ہے، نیگیٹو زیادہ لیتا ہے، وہ اسی وجہ سے لیتا ہے۔ کسی بات کو، کسی کو کوئی صحیح بات بھی کہو نا تو وہ ہمیشہ اس کو الٹا لیتا ہے، اور اللہ سے راضی ہونے کے بجائے یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جاتا، اور یہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے میں اس سے راضی ہوں۔ انبیاء اس مقام پر ہوتے ہیں۔ کس مقام پر ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں انبیاء۔ اللہ جس حالت میں انبیاء کو رکھتا ہے، نبیوں کو رکھتا ہے، ان کی زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ روح پورے جسم میں ہوتی ہے، اس کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ پورے جسم میں روح ہوتی ہے انسان کے، لیکن اس کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ دل اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، دل اس کا روح کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پورے جسم کو دل جو ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے، یہ پمپ کرتا ہے، خراب خون کو صاف کرتا ہے، یہ اس کو وہاں سے روکتا ہے، فلٹر کرتا ہے، اور صاف خون کو یہ آگے بھیجتا ہے۔ اگر دل، آپ ظاہری طور پر بھی دیکھیں دنیا میں بھی، جس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ بندہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جس کے دل میں بیماری آ جاتی ہے وہ دنیاوی طور پر بھی اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، تو میڈیکلی بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے روحانی طور پر بھی جس کے دل میں خرابی آ جائے، باطنی خرابی آ جائے، اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور دل ہمارا اگر خراب ہو جائے، کسی کا وال بند ہو جائے یا کمزوری آ جائے، ہم لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج کراتے ہیں، اس کا کیا دل ہمارا صحیح ہو جائے تو ہم زندہ رہ سکیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دلوں میں باطنی خرابی آتی ہے، ہم لوگوں کو کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی، کبھی لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی اس کی کہ ہمارے دل میں باطنی خرابی کیا آ چکی ہے۔ باطنی خرابی ایک تو ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دل میں باطنی خرابی کیسی ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کا دل پھر بھی برائیوں سے بھرا ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے برے کاموں سے دل ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس خرابی کو خرابی نہیں سمجھتے۔ اب دنیا کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کو اپنی یہ بیماری بتاؤ کہ میرے دل میں ایسے ایسے وسواس آتے ہیں، بری خواہشیں آتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ ڈاکٹر علاج کر دے گا اس کا؟ وہ نہیں کر سکتا اس کا علاج۔ اور یہ سب سے مین علاج ہے، جس کا یہ علاج ہو جاتا ہے سیدھا جنت میں چلے جاتا ہے، جس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، جس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کو کسی چیز کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نماز پڑھنے سے بھی اتنا صاف نہیں ہوتا دل۔ تو اس لیے باطنی صفائی کے لیے بھی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کی یہ آیت ہے، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونے کو فرما رہا ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ خالی نماز پڑھو، نیک کام کرو، سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خود فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، وہ لوگ ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر، وہ اپنا علاج کر چکے ہوتے ہیں، وہ بالکل ان کے دل صاف آئینہ ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی وہی اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔
اب عطر والے کی دکان پہ ہم بیٹھیں، اگر عطر نہ بھی لگائیں تو عطر کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے نا۔ اب لوہے کی بھٹی والے کے پاس بیٹھو، بھلے لوہے کا کام نہیں کرو، اس آگ کی چنگاری اور اس کی بدبو تو کپڑوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو صحبت کا اثر ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، وہ لوگ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے وہ تمہیں بھی پاک صاف کر دیں گے۔ اور جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، اگر وہ بیمار تو سارا جسم بیمار۔ پھر حضور نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ تو دلوں کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اللہ والے کر سکتے ہیں، یہ لوگ روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطے سیاہ لگتے رہتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کالا ہو جاتا ہے۔ وہ جب وہ پورا کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اس بندے پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ اس کو اچھی بات بھی بولو گے نا، اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اس پر کوئی ہدایت اثر کرے اس کے اوپر۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکیاں کرو۔ ایک قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ تو بدعمالیوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے۔ اعمال جیسے ہوتے ہیں اس کا اثر دل قبول کرتا ہے، اور دل ہے روح کا ہیڈ کوارٹر۔ روح پورے جسم میں ہوتی ہے، اصل جو اس کا مرکز ہے وہ ہے دل، اور دل پورے خون سپلائی کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ دل میں ذکر پیدا کر دیتے ہیں اللہ کا۔ جب آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب دل پہ توجہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن اللہ ہو کی ضرب لگا رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف ان کا جو مقصد ہے نا، یہ جو اپنے پاس بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں، یہ صرف دل کے اندر ذکر پیدا کرتے ہیں اللہ کا۔ جب اللہ کا دل میں ذکر پیدا ہو جاتا ہے نا، تو وہاں دل میں پتہ کیا؟ نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے نا، تو خون جو ہے دل پمپ کرتا ہے۔ جب دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جسم میں جو خون جاتا ہے اس کے ہر خلیہ ہر سیل کے اندر اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذکر آپ کے پورے جسم میں ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک تو ذکر وہ جو آپ زبان سے کرتے ہیں وہ اسی زبان کی حد تک رہتا ہے، لیکن جو ذکر دل سے ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پورے جسم میں ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے چہروں پہ نور کیسے آ جاتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے آتا ہے، ان کے دل میں جو ہے نا اللہ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، ان کی سوچ میں اللہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ان کے چہرے پہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اصل میں وہ دل کو صاف کرتے ہیں۔ اس کا اگر نیگیٹو لیں، الٹ کیا ہوتا ہے؟ اب دل میں اگر برے خیالات چل رہے ہیں، بری سوچیں چل رہی ہیں، تو اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے؟ خون قبول کرتا ہے آپ کا بلڈ، وہ اثر پورے آپ کے بلڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیگیٹیوٹی آپ کے پورے خون میں چلے گی نا، اس کا اثر آپ کے چہرے پہ آ جائے گا، آپ کا چہرہ بیماروں والا ہوگا۔ اگر نورانیت کا دل ہوگا تو پورے جسم کے اندر نورانیت کے اثرات ہوں گے۔ شیطانیت کا ذکر ہوگا دل کے اندر تو پورے جسم میں شیطانیت کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے اللہ والے جو دل کا علاج کرتے ہیں، وہ لوگ کس کا علاج کرتے ہیں؟ دل کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کا دل زندہ ہے نا وہ بندہ زندہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس کا دل زندہ ہے وہ بندہ زندہ ہے، جس کا دل مردہ ہے وہ بندہ بھی مردہ ہے۔ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اس کی ماتحتی میں لگ گئے،
یہاں تک کہ مور الہی دل و کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر بعد آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے سیاہی پھیلتی جاتی ہے اور سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو لب لباب یہی ہوا اس کا کہ دل جو ہے برائیوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان کفار کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہو اور ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں۔ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کا دل صحیح ہو وہ خود بخود حق کو قبول کرے، اور جس کا دل صحیح نہیں ہوتا وہ حق اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ دل جو ہے یہ ایمان کا مکان ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، اور اس کے راستے کیا ہیں؟ اس کے راستے ہیں کان اور آنکھیں، ان کے ذریعے سے ایمان دل تک پہنچتا ہے۔ اب جس کے دل پر ہی مہر لگ جائے اور جس کے کانوں پہ مہر لگ جائے، آنکھوں کے آگے پردے آ جائیں تو ایمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایمان وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ فرما رہا تھا کہ جب دل میں اب اللہ اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پورا جسم آپ کا روحانی ہو جاتا ہے۔ شیطان بندے کے خون میں ایسے دوڑتا ہے، اتنی رفتار سے دوڑتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے شیطان۔ اب اس کو نکالنے کا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر پیدا کیا جائے، اس پورے کمرے میں اندھیرا کر دیا جائے۔ اگر اندھیرا ہو جائے، پورے کمرے میں اندھیرا ہو، ایک آپ لائٹ جلائیں ہلکی سی، وہ ہلکی سی روشنی جو ہے پورے کمرے میں روشنی کر دے گی۔ تو اسی طرح شیطان کے لیے جو نور پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اس نے اندھیرا کیا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف وہ زہر ہوتا ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: حرص، حسد، تکبر۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کی اصل ہوتی ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ اور غفلت پیدا کرنے والی چند چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش، مال کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش، مال و دولت کی محبت۔ بعض دفعہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ آرام طلب ہو جانا، یہ انسان کو غفلت میں رکھ دیتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے انسان۔ بزرگ فرماتے ہیں دل کی سیاہی دور کرنے کے کچھ علاج ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت۔ کس کی صحبت؟ اللہ والوں کی صحبت۔ یہ دلوں کا علاج ہے، یہ سیاہ دل کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ تو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کس کی تلاوت سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا درود شریف کی کثرت سے۔ کس سے؟ درود شریف کی کثرت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر خوب کرنے سے، اللہ کا ذکر خوب کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا موت کو یاد کرنے سے۔ کس کو یاد کرنے سے؟ ہر دکھ، بیماری، غم کا علاج ہے موت کو یاد کرنے سے۔ بڑے سے بڑے جگہ بندہ پھنس جائے، اس سے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو وہ بندہ صرف یہ سوچے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے نا میں نے مرنا ہے، تو وہ اس کے کئی فیصلے جو اس کے حل ہو جاتے ہیں، کئی معاملے اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں نے کتنا رہنا ہے۔ تو دلوں کو اگر زندہ کرنا ہے تو موت کی یاد سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا، کیا؟
زیادہ ہنسنا بلا وجہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور خوف الہی سے رونا، کس سے رونا؟ خوف الہی سے رونا، یہ مردہ دل بھی اس سے زندہ ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں 7 سمندروں کا پانی، جتنے دنیا بھر میں سمندر ہیں بڑے بڑے، سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں، یہ جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو جو مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. دنیا کے لیے روتے ہیں ہم لوگ، جو لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہیں یا اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، ان کی آنکھ سے مکھی کے برابر ایک آنسو نکل جائے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ بندے کا کتنا مقام ہوگا. یہ رونا بھی نصیب والوں کو آتا ہے، جو راتوں کو اٹھ جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کی یاد آتی ہے تو اٹھ کے بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. رات کو اللہ کی یاد آ رہی ہے، رات کو اٹھے اور مصلی پہ بیٹھ گئے اور رو رہے ہیں اس کی محبت میں، آنسو نکل رہے ہیں. تو اس طرح جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اس طرح گزارتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، تو ان کے دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ والے کی نگاہ کسی کے دل پہ پڑ جائے نا، وہ آنن فانن اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. آنن فانن، منٹوں سیکنڈوں میں وہ چاہتے ہیں تو اس بندے کا دل صاف کر دیتے ہیں. غوث پاک کے گھر پر ایک چور آیا چوری کی نیت سے. جیسے ہی اس نے دیوار سے چھلانگ لگانا چاہی نا، جیسے ہی قدم اندر رکھا وہ اندھا ہو گیا. جیسے انہیں چھلانگ لگائی اندھا ہو گیا. وہاں پہ حضور پاک کے غوث پاک کے جو غلام آرام کر رہے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا بھئی دیوار پھاند کے کیوں آیا؟ اس نے بتایا میں چوری کی نیت سے آیا تھا. انہوں نے خوب اس کے مارنا شروع کیا اس کو. تو چوری کی نیت سے آیا تھا. میں نے غوث پاک اتنے امیر ہیں، رات بھر ان کا لنگر چلتا ہے، میں نے سوچا انہی کے گھر پہ چوری کروں تو پوری زندگی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا مارا اس کو، اتنا مارا اس کو. اندر غوث پاک اپنے وظائف میں مشغول تھے. اور میں کیوں مار رہا ہے اس کو؟ کون ہے یہ؟ وہ کہنے لگے غوث پاک یہ چور ہے. اور میں چور ہے، تم نے بہت مار لیا، میرے پاس لے آؤ. کیوں مار رہا ہے اس کو؟ چھوڑ دو، میرے پاس لے آؤ. اب وہ ڈرتا ڈرتا جو ہے نا، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ. کیا کہا اس نے؟ یا اللہ میری توبہ. اس نے فوراً توبہ کی. اس نے غوث پاک کے پاس آیا تو وہ توبہ کر چکا تھا. توبہ تو وہ کر چکا تھا. غوث پاک نے اس پہ اپنی نظر کرم فرمائی. نظر کرم فرمائی تو اس کا باطن بھی روشن ہو گیا. اتنے میں جبریل امین آئے. وہ کہنے لگے کہ فلانے جگہ کا کتب انتقال کر گیا ہے، اس کی جگہ بتاؤ کس کی ڈیوٹی لگانی ہے. غوث پاک نے کہا کہ یہ آیا بیٹھا، اسی کو لے جاؤ. اب وہ کتنی محنت سے لیتا، وہ کتنی ریاضتیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اس کو. چور آیا تھا، کیا کی تھی اس نے؟ سچی توبہ کر لی تھی. اس کی توبہ جو ہے نا رب نے قبول کر لی تھی. توبہ اس نے کی. توبہ کرنا بندے کا کام ہوتا ہے. گناہوں سے، ہر چیز سے وہ توبہ کر لے، مقام تک لے جانا اللہ کا کام ہوتا ہے. گناہوں سے دل آہستگی سے جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. آپ برائیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، آہستہ آہستہ دل سیاہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی نبی ولی کی بغض و عداوت رکھتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی کہہ دیتا ہے، فوراً دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. اس کو ٹائم نہیں لگتا، فوراً اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، مقابلے پہ آئے تھے نا وہ، لیکن وہ نگاہ کلیمی سے وہ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے دیکھ لیا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تو جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. یہ اسی ٹائم وہ موسیٰ پر ایمان بھی لائے، موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا انہوں نے، اور فرعون نے ان کے سر بھی قلم کرا دیے. لیکن وہ کہاں گئے؟ جنت میں. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی نیکی کی انہوں نے. صرف منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے کام ہو گیا ان کا. تو نبی کی دشمنی اور ولی کی دشمنی یہ بدترین کفر ہے، اور نگاہ ولی بہترین نعمت ہے. نگاہ ولی کیا ہے؟ یہ بہترین نعمت ہے.
فرماتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی قسمت دیکھی۔ اللہ کو اپنے پیارے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ جو میرے کس سے دشمنی رکھتا ہے؟ ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائے نا، تابعی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جو کسی صحابی کو دیکھے، جس نے کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہوتا ہے۔ سارے تابعی مل جائیں وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابی مل جائیں چاروں خلفائے راشدین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے یہ صحابی مل جائیں کسی نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے نبی جمع ہو جائیں ایک جگہ، وہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے اوپر کتنے درجے؟ اس سے اوپر درجے سنے آپ نے؟ آپ کوئی دشمنی رکھے اگر صحابہ سے، کوئی اہل بیت سے دشمنی رکھے، یا اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہے، اپنا وہ ٹھکانہ سوچ لے اس کا ٹھکانہ کہا ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا آج کی تقریر کا، آج کے درس کا؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں اور فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کافروں کا ذکر ہوا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ کن کی؟ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہر کافر کے بارے میں بیان نہیں ہے یہ، جو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اپنے کفر پہ اڑ گیا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیماری بتائی، پھر اللہ نے کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں غفلت کے۔ یہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ہوتے ہیں، آنکھوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو حق نظر نہیں آتا زیادہ تر۔ تو جب وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، اور جو کوئی غلطی ہوئی اس میں میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کی کتنی شرائط بیان ہوئی تھی؟ نماز کی 6 شرائط تھی نا۔ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اور